لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. صاحبان علم تشریف فرما ہے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، اہل نظر کا مجمع ہے، اور سامعین میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، اور اہل علم حضرات بھی میرے سامنے موجود ہیں. مسلسل ایک موضوع مسلسل ہے جس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. موضوعات خاصہ میں سے بہت خاص موضوع ہے اور دور حاضر کی ضرورت ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے خاص اور نایاب تحفہ ہے. اور بے شک موضوع تھوڑا سا سخت رہا، تھوڑا سا ثقیل رہا، لیکن مجھے مسلسل تمام حضرات نے اپنے دعاؤں کے اظہار میں رکھا، اور یہاں وہ افراد جو روز اول سے تشریف فرما ہے، وہ تمام نوجوان، وہ تمام بزرگ حضرات میری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں. بس میں دعا گو ہوں آپ حضرات کے سلسلے میں کہ شہزادی عالم سلام اللہ علیہ دنیا اور آخرت میں آپ سب کو اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہر قسم کی قید و مشقت سے محفوظ فرمائے. دیکھیے موضوع ثقیل تھا، مشکل تھا، مگر مقصد یہ ہے کہ میں نے اس نظریے کے تحت مجلس پڑھی کہ جیسے معیار خطابت کو باقی رکھنا ہم لوگوں کا پہلا فریضہ ہے، تو ویسے ہی معیار خطابت کے ساتھ ساتھ دراصل معیار علم اور معیار منبر کو باقی رکھنا اولین فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو رزق ولایت کے ساتھ ساتھ رزق علم میں اضافہ ہو، رزق معرفت میں اضافہ ہو، رزق روحانیت میں اضافہ ہو. ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا، ہمارا موضوع تھا معرفت اہل بیت اور وجود حضرت حجت، اور ہم نے کل تک کی اپنی مجلسوں میں، اپنی تقاریر میں حضرت حجت کے وجود کو پڑھنے کی کوشش کی، اور علم کے آئینے میں، عقل کے آئینے میں، آیات کے آئینے میں، روایات کے آئینے میں حضرت حجت کو پڑھا. اب کوشش تو میری یہ تھی کہ آج بھی حضرت حجت کا تذکرہ ہو، لیکن یہ شبائے خاصہ میں سے خاص شب ہے، اور یقیناً امام معصوم مجھ سے شکوہ کریں گے کہ اگر ان کے تذکروں کو محدود کر دیا جائے اور اس خاص شب میں بھی ان کا تذکرہ نہ ہو. ویسے بھی کیفیت یہ ہے کہ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بعض ائمہ کے تذکروں کو بہت محدود کر دیا ہے، یا ان کی ولادت کی شب تک یا ان کی شب شہادت تک. حالانکہ میں نے آپ کے سامنے ائمہ کی سیرت کو بھی 2 مجلسوں میں پڑھا. ہر ائمہ کی سیرت ایسی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو وہی کیف ملے گا جیسے جناب امیر کی سیرت میں کیف ملتا ہے، اس لیے کہ یہ سب اولنا محمد و آخرنا محمد کی منزلت پہ فائز ہے. آج ہمیں آل محمد کو وجود کے آئینے میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مجھے ان کو بندگی کے آئینے میں پڑھنا ہے، بندگی کے آئینے میں. اور میرے خیال سے اس مجلس کے بعد اگر یہ مجلس وسیلہ بن جائے
کیفیت بندگی کو سمجھنے میں تو جو مقصد مجلس ہے وہ سوالت ہو جائے گا۔ کیفیت بندگی کیا ہے، بندگی میں لذت کیا ہے؟ دیکھیے تجزیہ ہے، صاحبان نظر میرے سامنے موجود ہیں اور ان کی پوری دنیا میں مختلف کمیونٹیز میں جاتے ہیں، خصوصیت سے ہمارے والدی صاحب تشریف فرما ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ایک تلاطم ہے، آج ہمارے یہاں پر ایک فرسٹریشن ہے، آج ہمارے یہاں پر ایک اضطراب ہے، ہمارے یہاں پر کچھ پرابلمس ہیں، وہ ہماری ہر کمیونٹی میں ہے، یہ درد ملت ہے۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں بخدا شہزادی گواہ ہے، اس سے مراد یہ لاس اینجلس نہیں ہے، یہ ہر کمیونٹی ہے۔ جب ایک خطیب آپ کے سامنے آتا ہے عمومی گفتگو کرتا ہے، خصوصیت سے نہیں، مگر یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، چونکہ کچھ شرعی ذمہ داریاں ہیں، سر پہ امامہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی ہم پہ واجب ہے۔ آج ہماری کمیونٹیز میں، ہمارے جامع میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے سماج میں جتنے پرابلمس ہیں، اس کا صرف ایک سبب ہے کہ تصور بندگی ہمارے ذہنوں سے خارج ہو چکا ہے۔ بس احساس بندگی، اور بندگی میں لذت کیا ہے اور کیفیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا شیرنی رکھی ہے، یہ تصور ذہن سے خارج ہو چکا ہے۔ ہم آتے ضرور ہیں مگر ذہنوں میں بت ابھی بھی موجود ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بندگی ہے کیا، بڑے آسانی کے ساتھ قسم خدا کی ہماری کمیونٹی میں جو سب سے آسان لفظ ہے وہ بندگی ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک انسان ٹھیک ہے اپنی عبادتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ یہ ڈونیشن دیا ہے بندے خدا نے، اب بڑی آسانی سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو یہ اعلان کر رہا ہے نا بندے خدا، جب یہ بندے خدا کہہ رہا ہے نہ تو اس کو کوئی لذت محسوس ہو رہی ہے، اس میں بجز میں بھی شریک ہوں۔ پہلے مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، پہلے مجھے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، بعد میں آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ جب میں کہتا ہوں بندے خدا نے ڈونیشن دیا ہے تو قسم خدا کی اس میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، اس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوتا، بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ جو سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ لفظ بندے خدا مجھے کہا جا رہا ہے، وہ جو سر جھکا کے بیٹھا ہے اس کو بھی اس میں کوئی کیف محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس سے کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے جتنی لذت اس بندگی میں رکھی ہے دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی شرف ہی نہیں ہے۔ آل محمد کی محبوب ترین صفتوں میں سے جو محبوب ترین صفت ہے اس صفت کا نام صفت بندگی ہے۔ بھائی صرف اور صرف میری مجلس میں میں بار بار کہتا ہوں چاہے داد و تحسین نہ دو، بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے تاکہ میں یہ سمجھو کہ میری بات جو ہے وہ آسان بھی اور سمجھ میں آ رہی ہے۔ جیسے آل محمد کی محبوب ترین جو صفات ہیں، ان صفات میں سے جو محبوب ترین صفت ہے آل محمد کی وہ صفت بندگی ہے۔ یہ جا کے آپ اولیاء سے پوچھو کہ بندگی کسے کہتے ہیں، یہ جا کے کوئی اوصیاء سے پوچھے، یہ کوئی پیغمبروں سے پوچھے، یہ جا کے ذرا آپ اپنے فقہا سے پوچھیں، یہ ان کے دروازے پہ آپ رجوع کریں، ان سے پوچھیں بندگی کیا ہے۔ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے آل محمد کو بندگی کے آئینے میں پڑھ دوں، چند منٹ زحمت ضرور ہوگی۔ جناب یحییٰ ہے، محبوب ترین کردار ہے آپ کی کمیونٹی کا حضرت یحییٰ، کہ جب آپ امام عالی مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وسیلہ بناتے ہیں حضرت یحییٰ کی شہادت کو، مگر یحییٰ کے کریکٹر کو، ان کی سیرت کو کمیونٹی میں اس ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ سنیے حضرت یحییٰ کیفیت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، مگر ایک مقام پہ بیٹھے ہیں خاموشی میں، سناٹے میں، مسلسل رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اتنا روئے کہ اللہ نے درود و سلام کے ساتھ ملک کو زمین پہ بھیجا، اور جا کے ملک نے یحییٰ سے کہا، یحییٰ اللہ نے درود و سلام کے بعد یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر تمنائے جنت میں رو رہے ہو تو جنت تو تم پہ واجب ہے۔ جنت خلق کس کے لیے ہوئی ہے؟ اللہ نے جنت کو تمہارے لیے خلق کیا، جنت تو تم پہ واجب ہے۔ اور جملہ سنو، اگر خوف ہے جہنم میں رو رہے ہو تو جہنم کی آگ تو تم پہ حرام ہے، پھر رونے کا سبب کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو جناب یحییٰ نے سر جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا، اے ملک جا کے اللہ کو بھی میرا سلام کہنا، اور اللہ سے بس یہ فریاد کرنا ایک التجا ہے کہ یحییٰ جو رو رہا ہے اس کو جنت کی تمنا نہیں ہے۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ یحییٰ جو رو رہا ہے اس کو جہنم کا خوف نہیں ہے۔ کہا یحییٰ سے پھر جا کے پوچھو یہ رو کیوں رہا ہے، تو بس ایک جواب دیا، اے ملک جا کے اللہ سے کہہ دے ایک تمنا ہے جو مجھ کو رلا رہی ہے، ایک آرزو ہے جو مجھ کو رلا رہی ہے۔ اللہ نے پوچھا یحییٰ تمنا کیا ہے؟ کہ ملک جا کے میرے رب سے کہہ دو کہ بس ایک مرتبہ یحییٰ کو اپنا بندہ کہہ کے پکار لے، بس ایک مرتبہ اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے۔
تو مقصد زندگی پورا ہو جائے. اللہ ہو اگر جملہ کہوں گا دیکھیں بہت قیمتی جملہ ہے, اگر قرآن کی آیات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے, یہ یائیا ہے جو اس تمنا میں رو رہے ہیں پروردگار بس ایک مرتبہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. لیکن نہ جانے ان بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو امتحان ابدیت میں بالکل چپ کھڑا تھا اور آواز آ رہی تھی پروردگار کی وَادْخُلِي فِي عِبَادِي, حسین میرے بندوں میں داخل ہو جا. ارے صلوات پڑھ دینا مل کے محمد والے محمد پر. یہ حضرات دیکھیں, یہ بندگی ہے, اس کی فضیلت کو سمجھیں, اپنے ذہنوں میں احساس بندگی رکھیں. امیر المومنین کا مسجد کوفہ کا پہلا خطبہ میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلس میں پڑھا. پہلی مرتبہ جب مسجد کوفہ پہ گئے اور دارالخلافہ بنائے تو کیا کہا تھا, ایسے تم آزاد ہو, جو چاہتے ہو تم کرو, بس ایک بات یاد رکھنا, تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین کا جو اسلامک ایڈمنسٹریشن کی بنیاد ہے, جارج جڈاف نے جو کتاب لکھی ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس, اس میں یہی جملہ لکھا ہے, امیر المومنین کا اسلامک ایڈمنسٹریشن جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا اس کا نام تھا بندگی, اس کا نام تھا تصور آف گاڈ. تم جو کچھ کر رہے ہو بس تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے. تو نظام حکومت کی بنیاد تقوی پر تھی, نظام حکومت کی بنیاد بندگی پر تھی, نظام حکومت کی بنیاد تصور پروردگار پر تھی. جاؤ آج سے تم آزاد ہو. یہ فریڈم اور لیبرٹی کے نعرے جو دنیا لگاتی ہے یہ کھوکھلے نعرے ہیں. علی نے بتایا کہ حقیقی آزادی کیا ہے, اللہ کا بندہ بن جاؤ, یہ حقیقی آزادی ہے. اس طریقے سے کرائم کو ختم کیا. مولا کہتے ہیں سوسائٹی سے کرائم ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ جہاں پولیس کی پلکیں جھپک جاتی ہے نا, کرمنل کو کرائم کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے. تو کہا کہ تم کرمنل کے سامنے بس ایک کانسیپٹ کو پیدا کرو, تم جو کچھ کر رہے ہو کرو, چاہے رات میں کرو یا دن میں کرو, تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے. اس کا نام بندگی ہے. اب دیکھیے تمام جب فضائل آپ کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو محبوب ترین فضائل جو آپ کے سامنے ہیں مولا متقیان کے فضائل کے بعد معراج کا تذکرہ ہے. اور کیوں نہ ہو, ہمارے ائمہ نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے جد کی معراج جسمانی سے انکار کر دے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. بھائی بات آج کی بہت آسان ہے نا, مشکل گفتگو نہیں ہے, بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے. تو معراج کا تذکرہ سنتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں, خوش ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ معراج سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سرکار آرام فرما رہے ہیں. دیکھیے معراج کے واقعات اتنے طولانی ہیں کہ اگر آپ ان کو قلم بند کرنا چاہیں تو کم سے کم 2000 صفحات کی کتاب بن جائے. تو معجزہ تو یہی ہے کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سرکار گئے اور آ گئے. حالانکہ ساتوں آسمان پہ گئے, 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ کیا, کسی کو نماز پڑھائی, کسی کو پڑھایا, کسی کو سکھایا, یہ ساری چیزیں. اور قصص الانبیاء میں ساری چیزیں ہیں بھی, کئی ہزار صفحات میں معراج کا تذکرہ ہے. لیکن معجزہ یہ کہ سیکنڈوں میں آ گئے. لیکن ہوا کیا؟ قصص الانبیاء میں حفظ الرحمان نے لکھا. دیکھیے اہل سنت کا راوی ہے, میں پھر حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے, اس کا جو لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے علامہ حفظ الرحمان. یہ کتاب ترجمہ ہو چکا ہے, اردو میں کتاب موجود ہے. اب مجھے نہیں پتا دوسری لینگویج میں ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا. وہ کیا لکھتے ہیں حفظ الرحمان؟ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ شب معراج ہے. دیکھیے روحانیت تبدیل ہو جائے گی اس مجلس کے بعد, قسم خدا کی. اور میں تو یہ کہتا ہوں آج کی مجلس کو چاہے کوئی فضیلت کے آئینے میں سن لے تو افواہ کہہ لے, اور چاہے بندگی کے آئینے میں سن لے اور آنکھوں سے آنسو نکال دے. میں آپ کو فضائل میں اس مجلس کو ڈھلا دوں گا, لیکن بس اپنا اپنا سمجھنے کا طریقہ ہے. کیا کہتے ہیں حفظ الرحمان کا, سرکار تو سو رہے تھے, اللہ نے ملک کو بھیجا, تو اس میں اتنی ہمت نہ تھی. دیکھیے تعظیم رسالت ہے کہ جا کے سرکار کو اٹھا سکے. کہا اپنے رخسار لیے سرکار کے قدموں پہ رکھا اور اس طریقے سے سر رکھ کے کھڑا رہا. سرکار کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سید الانبیاء کے دروازے پہ سید الملک آیا ہے. مرتبہ اور مقام دیکھو, چونکہ سید الانبیاء ہے تو سید الملک آیا. پوچھا کہ جبرائیل خیریت تو ہے, کیسے آنا ہوا؟ اب دیکھیے معراج تو سب پڑھ دیتے ہیں, یہ کوئی نہیں پڑھتا. کہا جبرائیل آنا کیسے ہوا؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے. کہا رہتی دنیا تک میرے اللہ پہ بھی میرا سلام رہے. لیکن تعظیم دیکھیے, کہا کہ آئے کس لیے ہو؟ کہا کہ اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہے, ملاقات کرنا چاہتا ہے, اور وہ مرتبہ دینا چاہتا ہے جو کسی مرسل کو نہیں دیا, کسی نبی کو نہیں دیا. مگر سرکار اس سے پہلے اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے. کہا وہ پیغام کیا ہے؟ کہا میں آپ کی بارگاہ میں 2 تمغے لے کر آیا ہوں. اب اس کو میں انگلش میں کہوں 2 اسٹیٹس, 2 چیزیں لے کر آیا ہوں, 2 تمغے لایا ہوں. کہا وہ تمغے کون سے ہیں؟ کہیں رکھے ہوئے ہیں. یہ تاج شہنشاہیت ہے,
اس کو اٹھاؤ سر پہ لگاؤ اور کائنات کے اتنے بڑے بادشاہ بن جائیں کہ سلیمان کی حکومت آپ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ بن جائیں. اور تاریخ کہتی ہے، حضور رحمان کہتے ہیں سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، نگاہیں اٹھا کے قسم خدا کی اس حکومت کی طرف نہیں دیکھا. کہا جلدی سے بتا دوسرا تمغہ کیا ہے؟ کہا تاج شہنشاہیت کو چھوڑ دو، سر اٹھا کے بھی نہ دیکھو. یہ رکھا ہے دوسرا تاج ابدیت. تاج ابدیت کو اٹھا لو، اپنے سر پہ لگا لو اور سب کچھ چھوڑ کے بس اللہ کے بندے بن جاؤ. بس جیسے ہی یہ سنا قسم خدا کی میری جان قربان ہو جائے سرکار کی عظمت پر، جلدی سے تاج ابدیت کو اٹھایا اور کہا جا کے میرے اللہ سے کہہ دو، پہلے میرے اللہ سے جا کے کہہ دو مجھے تاج شہنشاہیت نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کی بندگی چاہیے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ میرے حبیب اس مسلمان کی نماز تمام نہیں ہوگی جب تک تشہد میں تیری بندگی کی گواہی نہ دے لے. میں اس کو مصلی چھوڑنے نہیں دوں گا، میں اس کو مصلی سے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک کہ تیری بندگی کی گواہی نہ دے لے. بالکل ایک ڈفرنٹ اینگل سے سنیے گا جملے کو، ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. تشہد میں کیا ہے؟ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اب جملہ سمجھیں گے، بندگی کی گواہی پہلے ہے، رسالت کی گواہی بعد میں ہے. اسے بندگی کہتے ہیں. بندگی کہتے ہیں. اور آپ بندگی کو نہیں سمجھیں گے. ایک جملہ اور کہہ دوں، آپ کا محبوب ترین کردار کون سا ہے شجاعت کے سلسلے میں؟ حضرت عباس ہے. آپ پلنگ اٹھاتے ہیں شب جمعہ میں، کبھی زیارت مبارزہ پڑھ لینا. جب جناب عباس کو زیارت کر کے آپ سلام پڑھتے ہیں نا، پہلا جملہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یعنی محبوب ترین کریکٹر مانتے ہو، کہتے ہو محبوب ترین کردار ہماری کمیونٹی کا حضرت عباس ہے، تو پہلا جملہ کیا؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، میرا سلام اس پر جو عبد صالح ہے. تو جس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح ہوگا وہی تو عبد صالح ہوگا. معصوم نے جب سلام کیا تو کہا ایھا العبد الصالح. اللہ نے پھر مرتبہ دیا کہ میں اس کو مصلی سے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک تیری گواہی نہ دے لے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مل کے یہ جملہ ہے. کہا کہ ہمیں تاج شہنشاہیت نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی بندگی چاہیے. تو بندگی کا شرف یہ ہے، چونکہ سرکار نے اصل میں عبدگی اور بندگی کو معراج دی ہے. نہیں پہنچے وہاں تک. سرکار کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بندگی کو معراج دی ہے. آپ نہیں پہنچے. سبحان الذی اسری بعبدہ. مسلمانوں معراج جسمانی سے انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تمہاری فضیلت ہے. یہ معراج صرف رسالت کی نہیں ہے، بندگی کی معراج ہے. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. اللہ اکبر. یہ بندگی ہے. کہا کہ اب بندگی کی گواہی پہلے ہے، رسالت کی گواہی بعد میں بندگی ہے. اب ایک جملہ اور سنو اور پھر مجھے اپنے امام تک پہنچنا ہے، وسیلہ بنانا ہے جملے کو. دیکھیے ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں مجلس اعتبار سے کہ آج مولانا نے کیا پڑھ دیا، تو آج بندگی کے آئینے میں بھی آپ کو یہ چیپٹر بھی اسی ممبر سے سننا ہے. اس لیے کہ اگر اس مجمع میں نہیں پڑھا امام سجاد کو تو مجھے وہ مجمع لا کے دو، وہ ممبر لا کے دو، مجھے لا کے دو کوئی وہ دانشگاہ جہاں اس بندگی کو پڑھا جائے گا. مجھے لا کے دو کوئی دوسرا مجمع. تو یہیں جہاں سے آپ فضائل سنیں گے وہیں سے بندگی کو سنو گے، یہیں سے سیرت کو سنو گے، اسی ممبر سے سورت کو سنو گے. آپ سنیے، آپ کے سامنے میں کتنے واقعات قرآن سے پڑھوں. یہود و نصارہ کھڑے ہیں، جا کے جناب مریم سے بس ایک جملہ کہا، نہ تم ایسی ہو نہ تمہارے باپ ایسے. یہ آیا کہاں سے؟ اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت عیسیٰ کی طرف. تو مریم خاموش ہو گئی، مگر خاموشی عصمت کی گواہی نہ بن سکی. اللہ نے کیا کہا؟ تم چپ کر روزہ رکھ لو اور اشارہ کر دو عیسیٰ کی طرف. یہ خود بولے گا ہم کہاں سے آئے. وہ پوچھ رہے تھے آپ کہاں سے آئے، اور عیسیٰ جب گویا ہوئے تو کیا کہا؟ انی عبداللہ. بھائی کہاں ہے آپ؟ وہ پوچھ رہے ہیں آپ آئے کہاں سے، نہ آپ کے باپ ایسے نہ آپ کے اجداد ایسے. انہوں نے کیا کہا؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. وہ آتینا الکتاب، کتاب لے کر آئے. وجعلنا النبی، مجھے نبی بنایا ہے. یہود و نصارہ نے کیا کہا کہ جس کے پاس بندگی ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، گنہگار نہیں ہو سکتا.
جو یہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے ماں باپ گناہگار نہیں ہو سکتے، مان لیا اور چلے گئے، یہ لذت بندگی ہے، یہ بندگی کا مرتبہ ہے۔ یہود و نصارہ چلے گئے تو پہلے کیا کہا؟ میں بندہ ہوں، اس کے بعد کہا میں صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ مگر یہاں پر ایک کیف، ایک جملہ ہے قسم خدا کی، بہت قیامت کا، آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ نے نہیں کہا کہ عیسیٰ میرا بندہ، لیکن معراج میں جب رسول کا تذکرہ آیا تو چونکہ بندگی کو شرف اس نے دیا تھا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ بھائی کیا کہنے، ہم لے گئے اپنے عبد کو، بھائی کیا کہنے، ہم لے گئے اپنے بندے کو۔ اس میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں خدا کا بندہ، اللہ کہہ رہا ہے نبی میرا بندہ۔ بھائی فرق ہے، عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں خدا کا بندہ، اللہ کہہ رہا ہے محمد میرا بندہ۔ اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی عیسیٰ کو اس بات پہ ناز تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو اس بات پہ ناز تھا محمد میرا بندہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مزرا صاحب دیکھیں کہ آپ بندگی کے آئینے میں سنیں، ایک اور صلوات سے سہارا دیتے مل کے محمد والے محمد پر۔ اب دیکھیے اب بندگی کیا ہے۔ اب میں بندگی کو سمجھانے کے لیے بہترین وسیلہ ہے امام چاروں علیہ السلام کا کردار۔ دیکھیے صلوات پڑھا کریں مل کے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے عجیب جملہ، ہو سکتا ہے بندگی کے سلسلے میں نے جس لفظ سے آغاز کیا وہی مجلس تمام کر دوں گا، شاید اس عزاخانے کی یادگار مجلس ہو، اور جب کبھی یہ جملے یاد آ جائیں تو اس ادنا سے طالب علم کے حق میں دعا کیجیے گا، دعا میں فراموش نہ کیجیے گا۔ عجیب جملہ ہے، اب آپ روئیں گے، میں پڑھ رہا ہوں فضائل، آپ روئیں گے۔ 4 برس کا سین ہے بیمار کربلا کا، جسے آپ زین العابدین کہتے 4 برس کے ہیں۔ اتفاق سے مصلحت الہی تھی کہ بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، جسم کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ سید الشہداء سب سے زیادہ محبت کرتے تھے بیمار کربلا سے، زین العابدین سے بہت چاہتے تھے، اور مولا علی کا تو وصیت نامہ بھی تھا پورا زین العابدین کے سلسلے میں کہ بیٹا کس طریقے سے خیال رکھنا، دیکھو یہ اتنا ڈیلیکیٹ، اتنا نازک، اتنا غیور، اتنا غیرت مند ہے کہ کوئی کنیز بھی کھلے سر اس کے سامنے نہ آ جائے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ یہ دیکھیے آج اس کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں، پہلے اپنا محاسبہ کرنا، میری بہنیں سنیں اس جملے کو، اپنا تزکیہ کرنا، اپنا محاسبہ کریں۔ تابوت کی زیارت کے ساتھ ساتھ یہ تابوت آپ سے کچھ چاہتا ہے، ایک آواز آ رہی ہے آپ تک آج بھی۔ اب سنیے 4 برس کا سن تھا، امام علی مقام کو پتا چلا زین العابدین کو بخار آ گیا، تڑپتے ہوئے آئے مسجد سے، کہا کہ مجھے پتا چلا ہے میرا لخت جگر بیمار ہے، لیا آغوش میں جملے ہیں، جملہ سنیں گے آپ، سینے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور ایک جملہ کہا، بیٹا زین العابدین، بیٹا علی کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو بیان کرو، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے؟ ہزاروں عارفوں کے مقولے قربان ہو جائیں اس ایک جملے پر، قیامت گزر جائے گی۔ بیٹا کوئی خواہش ہے تو بیان کرو، میں امام کائنات ہوں، بس ایک جملہ کہا، بابا بس میری خواہش ہے، بس ایک تمنا ہے۔ کہا بیٹا وہ خواہش کیا ہے؟ کہا بابا میری کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو خواہش پروردگار کے خلاف ہو۔ ہزاروں عارفوں کے مقولے قربان اس جملے پر، بابا زندگی کی بس ایک خواہش ہے۔ کیا آپ پہنچے یہاں تک؟ کیا مجلس کے بعد روحانیت میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ کیا یہاں سے کچھ بت نکلیں گے؟ بس ایک خواہش ہے، جو کچھ ہو خواہش پروردگار کے خلاف نہ ہو۔ تبھی تو کہا نانو مشیت اللہ، یہی تو اللہ کی مشیت ہے، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ مشیت ہے۔ اب کردار کیسا ہے آپ نے دیکھا، آپ کسی کے پاس جائے جا کے کہ علی ابن حسین، تو دیکھیں پاسبلٹی ہے وہ نہ بتا سکے کس کا نام ہے، ممکن ہے آپ کہیے علی ابن حسین، ہو سکتا ہے نہ بتا سکیں، لیکن اس ممبر سے چیلنج ہے، جو سب سے کم عمر کا بچہ ہے اس کو اٹھاؤ اور اس سے کہو زین العابدین، قسم خدا کی بیساختہ کہے گا میرا چوتھا امام ہے۔ آپ وہاں تک نہیں پہنچے، علی نام ہے، زین العابدین تو صفت ہے، یعنی صفتیں اتنی بلند ہو گئی کہ ذریعہ معرفت نام نہیں ہے، صفت ہے۔
آپ کے یہ بچے تو اٹھا کے علی ابن حسین شاید نہ بتا سکے. اس سے ایک مرتبہ اٹھ کے آپ کو زین العابدین ایکسٹرم پوز بولے گا فی البدی. یہ تو میرے چوتھے امام کا تذکرہ ہے. یعنی صفتیں اتنی پیاری تھیں کہ نام پہ غالب آ گئی, حالانکہ نام بھی اللہ کی طرف سے ملا تھا اور صفت بھی اللہ کی طرف سے ملی تھی. اب یہ کہہ کے تو آپ نے سبحان اللہ کا کہہ کے گزر گیا زین العابدین. کبھی آپ نے سوچا زین العابدین کا پس منظر کیا ہے؟ ہزاروں مجلسیں سنی ہوں گی, آج اس کا پس منظر اس منبر سے سنو. یہ زین العابدین کیا ایک شخص کھڑا ہے بارگاہ میں, کھانے کے بعد کا مولا سبحان اللہ, آپ کے گھرانے پہ, آپ کے گھرانے میں ایک سے بڑھ کے ایک سجدہ ہے, اور یہ حق ہے. اس گھرانے میں ایک سے بڑھ کے ایک سجدہ ہوا ہے قسم خدا کی. دیکھیے جناب ابراہیم کا سجدہ کوئی ہلکا نہیں ہے, نارے نمرودی میں. ارے کہاں ہے آپ؟ ارے کوئی ہلکا سجدہ ہے؟ جناب یونس کا سجدہ کوئی ہلکا ہے؟ بطن ماہی مچھلی کے شکم میں سجدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری تسبیح کی, اتنی تسبیح کی کہ میں نے نکال دیا, ورنہ میں نہ نکلتا. کتنا بھاری سجدہ. اچھا سب کچھ چھوڑو, ارے غار ہیرا میں نبی کا سجدہ, سب کچھ چھوڑیے 21 رمضان علی کا سجدہ, ارے زہر خنجر حسین کا سجدہ. لیکن کیا کہنا مولا, اللہ نے آپ کو زین العابدین کا عبادت کرنے والوں کی زینت. بس جیسے یہ کہا تو ایک جملہ کہا. اب اپنا تجزیہ کرنا یہاں سے. وہاں پتہ ہے کون کھڑا تھا؟ امام باقر کھڑے تھے, بہت کم سن تھے. جلدی سے اشارہ کر کے کہا بیٹا محمد میرے قریب آؤ. کہا جی بابا جان. حضرت بیت الشرف میں جاؤ, وہ صحیفہ تو اٹھا کے لاؤ جس کو میرے چچا حسن مجتبیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, اور جس میں کچھ نہیں ہے میرے دادا علی کی عبادتوں کا تذکرہ ہے. کچھ نہیں ہے اس میں, صرف بابا علی کی عبادتوں کا تذکرہ ہے. وہ صحیفہ آ گیا تو کہ آنے والے تو نے مجھے مبارک بات تو دے دی, مگر جب میں اس صحیفے کو پڑھتا ہوں نا جس میں علی کے سجدوں کا تذکرہ ہے, تو بے ساختہ میرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے کہ جب علی جیسا اتنا سجدہ کرتا تھا, جب علی ایسے سجدہ کرتا تھا, کہاں ہے میرا وہ نوجوان جو علی سے محبت تو کرتا ہے مگر تصور سجدہ ابھی تک نہیں پہنچا. یہ زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ جب علی اتنے سجدے کرتے تھے تو کہا بے ساختہ میرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے. کہا وہ جب سجدہ کرتے تھے کہتے تھے پروردگار حق عبادت علی ادا نہ کر سکا, اور کہا ایسے سجدہ کرتے تھے کہ جا کے حسن مجتبیٰ سے کسی نے کہا کہ مولا لگتا ہے آپ کے بابا کی رحلت ہو گئی. تو پوچھا کہاں دیکھا تم نے بابا کو؟ کہا مصلی پر. کہا تو نے آج دیکھا ہے؟ میں تو ہر روز دیکھتا ہوں. یہ آپ کے امام کی سیرت ہے, کہاں پڑھیں گے آپ؟ اسی منبر سے سنیں گے آپ, اسی مجمع میں سنیں گے آپ. تو آپ کے سامنے پس منظر کیا ہے کہ شیطان نے کہا کہ یہ قرب الہی کی منزلت پہ, اس منزلت پہ فائز زین العابدین ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. یہ مصلی پہ آ گیا. اب میرے لفظ کی قدر کیجئے گا, ساری تاریخوں نے لکھا, میرے بزرگ یہاں پہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے. دیکھیے یہاں سوئیے گا نہیں ورنہ مقدر سو جائے گا. بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو آج اپنے ذہن کو جھنجھوڑ کے یہاں سے نہ اٹھے. اگر آپ سننے والی سی مجلس سننا چاہتے ہیں, اب آپا چاہتے ہیں تو آئیے میں 2 منٹ آپ کو مجمع کو کھڑا کر دوں گا. میں آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں, مگر پھر آپ یہ کہہ کے جائیں گے صرف خطابت ہے, تو حقیقت بھی سن بھائی. یہ سنیے آپ, میں ابھی آپ کے سامنے وہ فضائل بھی پڑھوں گا کہ آپ کے ہاتھ بلند ہوں گے, لیکن سیرت بھی تو آپ ہی سنیں گے. یہ بھی تو آپ کے مولا کی وراثت ہے, وہ بھی وراثت ہے, یہ بھی وراثت ہے. تو شیطان نے کہا امتحان لینا چاہتے ہیں. یہ جب مصلی پر آیا, بس اس جملے کے لیے زحمت دی ہے, خبردار یہ سانپ بن کے نہیں آیا, یہ اژدہا بن کے آیا. میں نے سانپ اور اژدہا کا لفظ استعمال الگ سے کیا ہے لفظ, یہ سانپ بن کے نہیں آیا تھا, یہ اژدہا بن کے آیا تھا. اس نے کیا کیا؟ مصلی پہ آ کے امام کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے یہ ملعون چباتے چباتے تھک گیا, مگر وہ قرب الہی کی ایسی منزلت پہ فائز تھے. وہ کیفیت تھی, وہ لذت تھی, وہ ہم تھی, وہ ثنا تھی, وہ تسبیح تھی, وہ تحلیل تھی, وہ تمجید تھی, وہ تقدیس تھی, وہ فکر تھی, وہ محبت الہی تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ پہلی مرتبہ شیطان نے کہا کہ تو جیتا میں ہارا. دیکھیں ہم سب نکلتے ہیں مسجد سے نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم جیت گئے, شیطان نے لاکھ روکا کہ مسجد میں نہ جاؤ, پھر بھی چلے گئے, مگر ہم اور آپ کہتے ہیں وہ ہارا. اس نے کبھی نہیں کہا میں ہارا تم جیتے. بس ایک سجدہ, ایک نماز, کہ شیطان کو بھی کہنا پڑا میں ہارا آپ جیتے. یہ وہاں سے نکلا غیب سے بس ایک ندا آئی,
ہم نے بہت دیکھے عبادت کرنے والے ہیں. انت زین العابدین، انت زین العابدین، آپ تو عبادت کرنے والوں کی زینت بن گئے. میرے نوجوانوں، اس گھر میں جو آتا ہے کسی کی زینت بن کے آتا ہے. جب علی آئے تو کائنات کی زینت تھے، بیٹی آئی تو زین اب تھی اپنے باپ کی زینت تھی، بیٹا آیا تو زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. اسی لیے تو کہا ہمارے لیے باعث زینت بننا. اب کہاں ہے؟ اسی لیے تو کہا غیب سے ندا آئی. ہم نے تو بہت عبادت کرنے والے دیکھے ہیں، مگر آپ تو عبادت کرنے والوں کے سید اور سردار آقا بن کے آپ تو زین العابدین ہیں. اب میں نے یہاں پر روکا، ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، قیس زنگی پوری. اب ضمیر بھائی آپ گواہ بنیں گے. قیس صاحب بہت، جسے کہتے ہیں ان کو فرزدق ہند کہا جاتا تھا، اتنے بڑے بامعرفت. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک کسی شاعر کی روح لطیف نہ ہو، وہ نہ قیس بن سکتا ہے نہ میر انیس بن سکتا ہے. دیکھیے یہ جو علماء، یہ جو فقہاء، یہ جو مرثی خان پیدا ہوئے ہیں نا، ان کو اصل میں اللہ نے اتارا. ان کی روح لطیف تھی، روح لطیف تھی، اس لیے پیدا ہوئے. جب میں نے قیس صاحب کو یاد کیا تو میر انیس کو ہم کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ عجیب جملہ کا قسم خدا کی میر صاحب نے. میر صاحب کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ جب وہ مرثیہ پڑھتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ حسین کے سرانے کھڑے ہیں اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ ان کی دعا تھی کہ مولا جب میں مرثیہ پڑھوں تو قوم یہ سمجھے کہ میں سرانے کھڑا ہوں، مگر روح پہلے لطیف ہو، روح پاکیزہ ہو، ورنہ زبان میں اثر نہیں ہو سکتا. ہم 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، قسم خدا کی کبھی کبھی اثر نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی کوئی جملہ اثر کر جاتا ہے، چونکہ جب دل سے بات نکلتی ہے. آپ کہتے ہیں میر انیس نے بس زبانی امام علی مقام ایک جملہ کہا ہے، یعنی الفاظ میر انیس کے، لیکن ایسا جیسے امام حسین کہہ رہے ہیں، ایسے کمیونیکیشن ہو رہا ہے میر انیس میں امام حسین میں. کہتے ہیں مولا کیا سب سے بڑی مصیبت یہ اکبر مارے گئے؟ کہا کہ نہیں میر انیس یہ نہیں ہے. کہا بھائی مارا گیا؟ کہا نہیں. اصغر مارے گئے؟ نہیں. کہا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو میر صاحب نے احساس تعزیت اور کنڈولنس، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو لکھا ہے. یہ جو آج اتنا بڑا مجمع آیا ہے نا، صرف کنڈولنس کے لیے، صرف تعزیت کے لیے. آپ پہچانو دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام تعزیت ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ کوئی مر جائے اور اس کے گھر پہ جا کے آپ تعزیت نہ دو. تو دیکھیں میر صاحب کی روح کتنی لطیف تھی. آگا عجیب جملہ کا، یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں میں مولا سے کمیونیکیشن کر رہا ہوں، کیا یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے؟ کہا نہیں. کہا مولا پھر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اب آپ تڑپ جائیں گے. ایک جملہ کہا میر صاحب نے، کہا مولا یہ کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. بس یہ احساس، بس یہ احساس. دیکھیے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ کیا ہوا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جب تک کہ روح لطیف نہ ہو. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، یہ روح پہلے پاکیزہ ہو. دیکھیے یہ ہے کہ جب انسان کا انسلاک ہو جائے اپنے رب سے، جب انسان پاکیزہ تصور کو کربلا لے جائے. اب یہی پاکیزہ روح قیس صاحب کے پاس ہے. قیس صاحب کے پاس، قیس صاحب نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اور اس قصیدے میں امام زین العابدین کی عبادت کا تذکرہ ہے. دیکھیے قصیدے میں عبادت ہے، بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے قصیدہ لکھ دیا. قصیدے میں کچھ نہیں ہے، امام زین العابدین کی عبادت کا تذکرہ ہے. مگر عبادت کا تذکرہ کرتے کرتے قیس صاحب ایک مقام پر حضرت موسیٰ کی عبادت کا تذکرہ کر دیا، اور وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا حضرت موسیٰ کو قرب الہی کی منزلت پر. اب جا کے قرآن پڑھیے گا کیف محسوس کریں گے. کہا موسیٰ ہے قرب الہی کی منزلت میں، چونکہ اللہ کے قریب ہے، کوہ طور پہ کھڑے ہیں. اللہ نے ذرا سے امتحان لے لیا. کہا موسیٰ ذرا مڑ کے دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے. جو مڑ کے دیکھا تو قرآن کے جملے ازدانی چھوٹا سا سانپ تھا. میں نے کہا نا کہ میں نے ازدا کیوں کہا، چھوٹا سا سانپ تھا، یوں لے لا رہا تھا. موسیٰ ڈرے، خوف طاری ہوا. تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں، اس کو ہاتھ لگاؤ پھر لکڑی بنا دیں گے. یعنی ایک تو ازدا نہیں ہے، سانپ ہے. نمبر 2 اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ کچھ نہیں کہے گا. نمبر 3 آپ دیکھیں قرب الہی کی منزلت میں بھی ہے، مگر ڈر رہے ہیں. قیس صاحب کیا کہتے ہیں، یہاں پہ زین العابدین ہے قرب الہی کی منزلت میں، اور سانپ نہیں ازدہا ہے، اور ایسی کوئی آواز بھی نہیں آئی ہے کہ ڈرو نہیں یہ کچھ نہیں کہے گا، مگر وہاں ڈر رہے ہیں. یہاں لذت تاری ہے عبادت میں. اب جملہ سنیے گا، دیکھیے بہت قیمتی جملہ، تعویذ بنا کے پہنیے گا. قیس صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں پائے استقلال سے، یہ ہے پائے استقلال، پائے استقلال سے ازدر کو لپٹا دیکھ کر دور سے موسیٰ ہوئے قربان زین العابدین.
کہ انبیاء جس کے قدموں پہ قربان ہو جائے، جس کی عبادت دیکھ کے، اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ میری جان خدا ہو جائے میرے امام محمد پر، میری جان قربان ہو جائے زین العابدین پر۔ پائے استقلال سے ازدر کو لپٹا دیکھ کر، دور سے موسیٰ ہوئے قربان زین العابدین۔ یہ میں نے 2 مصرے ان شاعروں کے پڑھے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہے، ورنہ آپ میرا انداز جانتے میں اپنی مجلس میں زندگی میں کبھی اشعار نہیں پڑھتا اور اشعار کا سہارا نہیں لیتا، کیونکہ میٹر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسی کو نہیں سنبھالا جاتا، تو اشعار کیسے پڑھ دیں۔ لیکن آپ نے دیکھا یہ ہے امام کہ جس کا آپ تابوت اٹھائیں گے، پہلے اس کا لقب کہ چاہے نام سے نہ پہچانو، تابوت کو کاندھا دینے سے پہلے یاد رکھنا یہ زین العابدین ہے۔ کہاں ہے آپ؟ اب دوسرا جملہ بھی آپ ہی سنیں گے، ایک نام اور بھی ہے سید الساجدین۔ بھائی جلدی جلدی آپ دے دیجئے، چونکہ مجلس میری تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد پر، جلدی سے نکال کے رکھ لیں، اور جب تک امام کی شان میں مرتبے میں جلدی سے آپ صلوات پڑھ لیں، جلدی سے نکال کے جو دے سکتے ہیں بارگاہ مولا میں آپ جلدی سے دے دیجئے۔ اپنی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے بلند صلوات پڑھ لیں۔ اگر مومنین ابھی بھی قید و مشقت میں مبتلا ہے، ان کی رہائی کے لیے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، دیکھیے۔ اور اب تو صلوات پڑھو، کم سے کم اپنے لیے صلوات پڑھو کہ ہم اور آپ ہر قسم کی ہر طریقے کی قید و مشقت سے محفوظ رہیں، اس کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ بس زین العابدین ہم سے اس مجلس میں راضی ہو جائے، اس کے لیے صلوات پڑھیں آپ مل کے محمد والا، بلند آواز سے صلوات پڑھیے آپ۔ اب دیکھیے بس آپ کیا کہتے ہیں سید الساجدین، پھر علی ابن حسین کے شاید بچہ نہ بتا سکے، اس سے کہو سید سجاد۔ اب یہاں پہ ایک جملہ ہے دیکھیے، اور میں اپنے آپ کو زندگی میں بہت بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جب اہل علم میری مجلس میں آ جائیں، حالانکہ مجلس پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جب صاحب نظر آ جائے، جب کتابیں پڑھ کے مجمع آ جائے تو مجلس پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اگر حق کا بیان ہو دلیل حق قائم ہو جاتی ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہوں گا، ساجد تو ہم بھی ہیں، ساجد تو آپ بھی ہیں۔ جب آپ امام ساجد سجاد کو کہتے ہیں نا ساجد، تو آپ ساجد نہیں کہتے ہیں، ایکسٹمپوز ایک لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، سید الساجدین۔ جیسے اللہ کے لیے لفظ احد ہے، لفظ واحد آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر کبھی لفظ واحد استعمال کرنا پڑ جائے تو فوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ واحد ہے کہ جس کی ایسی اکائی ہے جس قابل تقسیم نہیں ہے نا، ورنہ لفظ احد ہے۔ تو ویسے ہی آپ اور ہم تو ساجد ہیں، لیکن اگر ان کو آپ نے کہا ساجد تو بیساختہ کو نہیں، سید الساجدین، چونکہ یہ ساجد نہیں، یہ سجاد ہیں، یہ ساجد نہیں ہے سجاد ہے۔ اب اس جملے کی قدر وہ کریں گے جن کی روح بہت لطیف ہے، اور آپ قدر کریں گے۔ اس سے بہترین جملہ چاہے مجھ سے آج 2 گھنٹے مجلس پڑھا لو، قسم خدا کی اس جملے کے بعد اگر میں مجلس کو ختم کر دوں تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس سے بہتر جملہ میں اپنی زندگی میں نہیں کہہ سکتا، ہم ساجد ہیں وہ سجاد۔ یہ عرفا بتائیں گے، ہم ساجد ہیں وہ سجاد، بہت بڑا فرق ہے، ساجد اور ہے سجاد اور ہے۔ لغت سے نہیں پوچھے گا، اہل عرفان سے پوچھے گا، ساجد اور ہے سجاد اور ہے۔ جو اپنے سجدوں کے لیے پاک زمین کو تلاش کرتا پھرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور پاک زمین جس کے سجدوں کو تلاش کرتی پھرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ میرے پاس نہیں ہے، مجلس ختم ہو گئی، میرے پاس قسم خدا کی اب جملہ نہیں ہے، اب میرے پاس، اب میں بھی کہتا ہوں اس مجلس میں میرے پاس میٹر نہیں ہے، اس جملے کے بعد جملہ نہیں ہے۔ جس کے سجدوں کو پاک زمین تلاش کرتی پھرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ لکھا ہے قاضی صاحب قاضی اللہ شستری نے حقاق حق میں لکھا جہانگیر کے دربار میں کہ آپ نے سجدوں پہ ناز کرتے ہو، کاش شام غریبہ میں، یہ جملہ رلا گیا تھا، قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے قلم پھینک دیا ہے۔ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ قاضی اللہ شستری نے جس کے بعد لکھا ہے کہ مجھ سے قلم گر جاتا تھا، میں روایت کو لکھ نہیں پاتا تھا۔ یہ قلم جو گرا ہے نا ایک مقام ہے، سنیں گے آپ، کہا کہ جلتے شام غریبہ میں، پورا جملہ ہے، کاش میں بیان کر سکوں، شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے کی راکھ پہ جو سر رکھا، نور اللہ شستری کو رلا دیا، کہا جلتے ہوئے خیمے کی راکھ پہ جو زین العابدین نے سر رکھا، اور کا شکوہ نہیں تھا، جانتے ہو دعا کیا تھی سجدے میں؟ سنو گے کیا کہتے ہیں قاضی صاحب، ربنا تقبل منا
परवरदिगार अब तो मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले, अब तो इस कुर्बानी को कबूल कर ले। क्या 11 मुहर्रम में नमाज शब का वक्त तुलू हो रहा था और ज़ैनुल आबिदीन सजदे से सर उठा रहे थे और निदाए गैबी आ रही थी। सजदे तो बहुत देखे हैं, अंता सैयदुस साजिदीन। लाशों के दरमियान जहां बाप का लाशा पड़ा हो, वहां इंसान का जहन काम करना छोड़ देता है और वहां ऐसा सजदा हो कि उसके सजदे पे कुदरत को इतना नाज हो कि मैंने तो बहुत देखे सजदे करने वाले हैं। अंता सैयदुस साजिदीन, आप सजदा करने वालों की ज़िनत, ये आपका इमाम है। देखिए फजाइल में गिरिया है, कसम खुदा की दुआएं मुस्तजाब होगी। अब जरा सा इमाम को आपने बंदगी में सुना ना, अब जरा सा अपना मर्तबा भी आप सुन रहे हैं। इमाम आपको कितना चाहते हैं। देखिए कल की मजलिस में मैंने हश्शाम इब्न हकम को पढ़ा था, तो मैंने कहा था हश्शाम इब्न अब्दुल मलिक को तसव्वुर ना करना, इमाम का जमाना है, चौथे इमाम का। अब देखिए बेहतरीन जुमला है, शायद अब मदह में कोई जुमला आ जाए, शायद अब फजाइल में कोई जुमला आ जाए, क्योंकि मैं बहुत बैलेंस के साथ मजलिस पढ़ता हूँ। मैं बंदगी को ही पढ़ता हूँ, फजीलत को ही पढ़ता हूँ, दोनों चीजें हैं। मैं चूंकि इस मिंबर को कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, अब मकाम मदह में भी जुमला सुनो जो फजीलत के आईने में सुनना चाहते हो। इमाम मौजूद है सैयद सज्जाद, आपने सुना सबसे ज्यादा पाप यादा हज की मेरे इमाम ने, सबसे ज्यादा हज किए, बार बार जाते थे अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए। जरा जुमला सुनो, कयामत बर्पा हो जाएगी इस जुमले के बाद इस सेंटर में है। तो इमाम गए तो उसी जमाने में जो बादशाह है उसका नाम है, बच्चे महफूज रखे हैं, हश्शाम इब्न अब्दुल मलिक है। बहुत जालिम बादशाह है, फासिक है, फाजिर है, ये बादशाह है। ये भी आ गया वहां पर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए। तो मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन अपनी क्लाइमैक्स पे होती है जब हज का दिन आता है। कल भी यही था, आज भी यही है, ठीक है। तो अरकान हज में से रुकने हज है, इस्तिस्लाम हजर अस्वद लाजिम है कि हजर अस्वद को बोसा दो। तो हश्शाम जब आया तो खूबसूरत लिबास था, सर पे ताज था, ताज में हीरे थे, हटो बचों की आवाजें थी, होशियार बा मुलाइजा की सदाएं थी। इस कैफियत इस शान से आया तो ये चाहता था कि मैं हजर अस्वद को बोसा दूं, मगर वहां मजमा इतना जम्मा कफीर की सूरत में था, वहां किसी को केयर नहीं है। बादशाह, सिपाही, जाओ हशमत, गवर्नर, जनरल, कर्नल सब मौजूद है। ये परेशान हो गया, इसको किसी ने वहां तक जाने का रास्ता ना दिया, तो ये बुलंदी पे खड़ा हो गया और मुसलमानों का तमाशा देखने लगा। अब देखिए अल्लाह जब किसी को जलील करे तो कैसे जलील करता है। इतने में इसने अपनी आंखों से अजीब सा मंजर देखा। देखिए मैं अपने इमाम का तस्करा जब करता हूँ ना, अल्फाज भी मेरे सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि इमाम मासूम का तस्करा है। इसने अपनी निगाहों से देखा एक शख्स है जिसका लिबास मामूली है, मैं कहूंगा कमबख्त तुझे लग रहा है, लिबास तकवे का है, लिबास तकवे का है, कनात ईमान की है, फर्श तथीर का है, मुसल्ला खाके शफा का है, हालता के दानों की बनी हुई तस्बीह है, पंजतन का पंच सूरा है, मलाकूत के हमहमे हैं, तौहीद की शमा रोशन है, नबुवतों की फानूस जल रही है, 1.25 लाख अंबिया साथ साथ में है, पूरे इसके कदम को देख के इस पर कुर्बान हो रही है। खुद अल्लाह इसको आज हस्बी अल्लाह कह रहा है, मलाइका अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए हुए, मोहम्मद का अमामा सर पे है, अबाद दोष पे है, असाए मूसा हाथ में है। इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए हुए, तस्बीह करते हुए, तहलील करते हुए, तमजीद करते हुए, तकदीस करते हुए, तमजीद करते हुए, जिक्र करते हुए, फिक्र करते हुए, सना करते हुए, हम करते हुए, बिल्कुल सर झुकाए हुए। अब देखिए, अब जब फजीलत के आईने में सुनोगे तो फिर ऐसे सुनो, बिल्कुल ऐसे सर झुकाए हुए आ रहे हैं। कहा ना खूबसूरत लिबास था, ना सर पे ताज था, ना ताज में हीरा था, ना हटो बच्चों की आवाजें थी, ना होशियार पर मुलाइजा की सदाएं थी, बस सब झुका हुआ था, आ रहे थे। और कहा पता नहीं क्या हुआ, ये कह रहा है खुद कि मजमा काई की तरह फटने लगा, मजमा काई की तरह फटने लगा। ऐसा लगा जैसे मादर अली आ रही है, दीवारे काबा मुस्कुरा के रास्ता दे रही हो। अगर हुसैन जैदी अल्लाह मकामों का जुमला मेरा जुमला नहीं है, देखिए नकले जुमला कर रहा हूँ। वो कहते हैं दीवारे काबा शक नहीं हो रही थी, विलायत अली में खुश हो के अली अली के नारे लगा रही थी। तो जैसे मादर अली को रास्ता दिया ऐसे रास्ता मिला, या जैसे दरियाए नील की मौजों ने जनाब मूसा को रास्ता दिया था ना, ऐसे मजमे ने ज़ैनुल आबिदीन को रास्ता दिया। का मजमा काई कितना फटने लगा। ऐसे इमाम सर झुकाए हुए आए, सर झुका हुआ है, सर उठा के किसी को नहीं देखा। का अजीब कैफियत थी। अब जो हजर अस्वद को बोसा देना चाहते थे, कहा मुझे ऐसा लगा ये बोसा नहीं दे रहे हैं, लगता है अनकरीब हजर अस्वद इनके हाथों को थाम लेगा और इनकी इमामत की गवाही देगा कि आप इमाम बराक हैं। अब जो उसने जुमला देखा तो इसके दिल पे चोट लगी, अब लगी इसके दिल पे चोट।
دیکھیے اگر آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہیں اور کوئی اس سینٹر میں اس شہر میں ویل ناؤن پرسنالٹی ہو تو آپ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ علم سائیکولوجی کہتی ہے اس کی سب سے بڑی تذلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ کون ہے. تو اس نے یہی جملہ کہہ دیا، کہا یہ کون ہے. بالکل اس طریقے کا انداز تھا، وہی اللہ کے گھر میں ہے مگر بت ہے یہاں، جو بار بار ہر مجلس میں کہتا ہوں. کہا یہ کون ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا معمولی سا لباس، سادہ لباس، اور میرے پاس جاؤ عصمت ہے، جنرل کرنل سب کڑے گورنر، مجھے کسی نے راستہ نہیں دیا، یہ کون ہے؟ بس تعریف کہتی ہے برابر میں فرزند کھڑا تھا. میں آ گیا وہاں تک. اب دیکھیے ماں کھڑا تھا شاعر اہل بیت کی بات آ گئی کہ روح لطیف ہو. خالی نعرہ لگانے سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اپنی روح کو لطیف بناؤ. تو اگر دل میں محبت ہو نا پھر انسان نہیں دیکھتا مجمع کس کا ہے، کہاں کھڑا ہے اور بادشاہ کون ہے. پھر دن دلاتے ہوئے انسان بولتا ہے. جب اس نے کہا یہ کون ہے اس کے دل پہ بھی چوٹ لگی. اس نے بیساکھتا کہا اے ملعون اے بادشاہ تو نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ یہ کون ہے. دن دناتے ہوئے فی البدی ایکسٹم پوز پورا ایک قصیدہ لکھا ہے امام کی شان میں. ایکسٹم پوز قصیدہ ہے، دیکھیے شعرا موجود ہے. کیا قصیدہ لکھا آپ جملہ سنو گے. کیا کہا اس نے بادشاہ سے، اے بادشاہ تو نے یہ کیا غضب کر دیا، تو نے یہ کیا غضب کر دیا کہ تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے. تو سن، اگر تو ان کو نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے تو تیرے نہ پہچاننے سے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تیری ذلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بد نصیب ہے، تو بد نصیب ہے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تیری ذلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. سن اب جملہ سنو گے. یہ وہ ہے کہ سرزمین حرم جس کے قدموں کی آہٹ و چاپ کو پہچانتا ہے. یہ وہ ہے حجر اسود اس کی آہٹوں کو پہچانتا ہے. یہ وہ ہے کہ صفا و مروہ جس کے سانس لینے کی آوازوں کو پہچانتا ہے. مینا جس کے قدموں کے کھٹ کھٹ کی آواز کو پہچانتا ہے. تو نے نہیں پہچانا. اب جو یہ کہا تو اس نے سر جھکا کے کہا اچھے جوتے مارے تو نے فرض. مگر اس نے شکایت کی، کہا میرے دربار میں رہتے ہو، میرے دربار میں روز آ کے بیٹھتے ہو، ہماری شان میں تو کبھی اتنا اچھا قصیدہ نہیں لکھا جتنا اچھا قصیدہ ان کی شان میں لکھا. تو فضل نے ایک جملہ کہا. دیکھیے برات کرنے کا سب سے پیارا انداز فضل نے سکھایا تاکہ ہوتی بھی رہے سلسلہ اور ختم بھی نہ ہو. اس سے پیارا انداز نہیں ہے. دیکھیے برات ایک جملہ کہا بادشاہ تو نے غلط کہا، میں نے تیری شان میں قصیدہ نہیں لکھا. کہ نہیں لکھا. کہ یہ کس کی شان میں لکھا ہے. ارے کہا ہے آپ قسم بتا کے. دیکھیں تہذیب اسے کہتے ہیں. کہا تو غلط کہہ رہا ہے، میں نے تیری شان میں قصیدہ نہیں لکھا، ابھی تو لکھا ہے. کہا یہ تو ان کی شان میں لکھا ہے. کہا نہیں دونوں کی شان میں ہے. فرق یہ جیسا تیری شان میں لکھ سکتا تھا تیری شان میں لکھا، جیسا ان کی شان میں لکھ سکتا تھا ویسے ان کی شان میں لکھا. تو دنیا کا بادشاہ یا آخرت کے بادشاہ ہے. بھائی دیکھیے اسے کہتے ہیں کہ عبادت ہوتی بھی رہے بند نہ رہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا شام ایک جملہ سننے کا کیا. کہا آجا تیری شان میں قصیدہ پھر میں لکھی دوں. کہا لکھو بسم اللہ. تو انہوں نے قصیدہ لکھا. کہا سن، جیسے اللہ نے ان کے دامن کو ہر برائی سے بچا کے رکھا ہے نا، ویسے اللہ نے تیرے دامن کو ہر اچھائی سے بچا کے رکھا ہے. یہ کہا اور چلے گئے اور اس نے قید میں ڈال دیا. کہ ڈالتا ہے تو آپ ڈال دے. جس کی محبت میں قید میں گیا ہوں وہ خود آئے گا بچانے کے لیے. اور قسم خدا کی جب قید میں ڈالا تو امام کے پاس جتنا خزانہ تھا دولت کا مار کھول دیا. کہ اس کو رہا کر دو، یہ میرا شاعر ہے، یہ میرا ذاکر ہے، یہ میرا تذکرہ کرتا ہے. تو دیکھیے حق بولیں، حق کا احقاق کریں، مدد کے لیے مولا خود آتے ہیں. میں نے اپنے سننے والوں کو بہت زیادہ زحمت دی چونکہ مجھے مسلسل غدیر سے لے کے آج تک نان اسٹاپ پڑھ رہا ہوں. میں تھک چکا ہوں واقعا، اور مجھے کل سے پھر بلا فصل پڑھنا ہے. اور آپ ابھی ایک مجلس کو سن کے آ رہے ہیں، میری دوسری مجلس ہے. آپ بھی تھک چکے ہوں گے، ورکنگ ڈیز بھی ہے. مجھے آپ کے سامنے اور پھر مصائب بھی پڑھنے ہیں. اور آپ میرا طریقہ جانتے ہیں، میں جس شدت اور جس کیفیت سے میں فضائل پڑھتا ہوں، میں ہر مجلس کو کم سے کم اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے مصائب پڑھتا ہوں. تو مجھے اپنی اس مجلس میں چونکہ جب تابوت اٹھے گا تو آوازیں بلند ہوں. جب تابوت اٹھے تو تصور جائے کربلا کی طرف ہو. تصور کربلا کی طرف ہے کہ آج اس کا تابوت اٹھے گا جو اپنے باپ کا تابوت نہ اٹھا سکے. بہت غیور امام ہے، بہت غیرت مند امام ہے. جب تک زندہ رہے بس روتے رہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ امام کتنا نازک تھا، ان کا دل کتنا کریم تھا. آپ نے کرم کے قصے افسانے بہت سنے ہوں گے نا، لیکن دیکھیں کتنا کریم ہے. آپ جانتے ہیں حج سے واپس آ رہے ہیں، میرے خیال سے اگر یہ جملہ میں نے اس لطافت اور پاکیزگی سے پڑھ دیا نا تو پھر آوازیں اس سینٹر میں بلند ہو جائیں گی. نوجوانوں آج رونے میں کسی کی شرم کا احساس نہ کرنا. آج تابوت ایسے اٹھانا جیسے حق کے تابوت ہے.
آج یہ کہنا کہ مولا کاش ہم کربلا میں اٹھے تو آپ کے باپ کا تابوت بھی ایسے ہی اٹھاتے ہیں. آپ جانتے کتنے ان کا دل کتنا نازک تھا. قاضی صاحب نے مجالس المومنین کتاب آ چکی ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, اس میں ایک روایت لکھی, حج سے واپس آ رہے ہیں تو کیا دیکھا, عرب کا ریگستان ہے, ڈیزرٹ ہے, صحرا ہے, آگ نکل رہے ہیں, شعلے نکل رہے ہیں. امام سواری پہ تھے, دور سے زین العابدین نے منظر دیکھا کہ کوئی شخص ہے, کوئی عرب ہے جو عرب کے ریگستان پہ لیٹا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, اور ایسا لگتا ہے یہ پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا اور یہ مر جائے گا پیاس کی وجہ سے. اب آپ کا تصور پہنچا, بھلا زین العابدین اور کسی کو پیاسا دیکھ سکے؟ بھلا زین العابدین اور کسی کو پیاس سے مرتا ہوا دیکھ سکے؟ بس جیسے یہ دیکھا جلدی سے سواری سے اترے. عرب کی گرمی مشہور ہے, مشکیزہ لیا, اس میں ٹھنڈا پانی تھا, مشکیزہ لے کے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں وہ قریب ہلاکت تھا. اس کا سر اٹھایا, پہلے اس کی خاک اور مٹی کو صاف کیا, اس کا دہانہ کھولا, مشکیزے کا ٹھنڈا پانی اس کے حلق میں ڈالا, اس کی جان بچائی, اور جان بچا کے اتنا کریم تھا چہرہ نہیں دیکھا, واپس جانے لگے. ابھی 2 قدم چلے تھے, اب دیکھنا پیچھے سے آواز آئی, علی ابن الحسین, حسین کے بیٹے بہت اچھا ہوا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آپ رونے کے لیے آئے ہیں نا آج, بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا آپ نے نہیں پہچانا مجھے. اگر پہچان لیتے شاید ٹھنڈا پانی نہ پلاتے. بس اب سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا, بس اب منہ پہ تماچے مارے اور ایک جملہ کا, حسین ابن نمیر, حسین ابن نمیر, کیا کہا میں تجھے نہیں پہچانتا, میرے بھائی علی اکبر کا قاتل تو ہی ہے. ماتم کرتے رہو, اس مجلس میں ماتم کرنا ہے, اس میں کیا مسائل پڑھوں. سنو, حسین ابن نمیر, یہ خیال دل سے نکال, علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل تو نے مارا تھا. ملعون, میں نے شام غریبہ میں دیکھا, سکینہ کے تماچے تو نے مارے تھے, خیمے میں آگ لگانے والا تو ہے, شمر ملعون کے ساتھ برابر میں تو تھا, تیرے ہاتھ میں نیزہ تھا, تو نے میری پھوپھی کے سر سے چادر چھینی تھی. اب دیکھیں, میں جملہ تو پڑھ دوں گا, میں بہت ڈرتا ہوں, میں بہت ڈرتا ہوں. ایک جملہ سنو گے, کہا مگر میں کیا کروں, مگر میں کیا کروں, میں اتنا کریم ہوں, کربلا کے بعد میرا دل اتنا کمزور ہو گیا. میں کیسے مسائل پڑھوں, میرا دل اتنا کمزور ہو گیا کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اے عزاداروں, مجھے ایمان سے بتاؤ, جو بھائی کے قاتل کو پیاس سے تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکے, جب اس کے پاس آ کے 4 برس کی بچی نے کہا ہوگا بھائی زین العابدین میں ابھی بھی پیاسی ہو, آج دل بھر کے رونا, آج دل بھر کے رونا, تو سوچو اس غیور امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اور جب اس نے اپنی بہن کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے ہوئے, جس کا دل اتنا کمزور تھا, جو اتنا کریم تھا, اس نے اپنی بہنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے کیسے دیکھے ہوں گے. آپ جملہ سنو گے جو نور اللہ شستری نے لکھا, اس جملے کو پڑھتے ہوئے میں ڈرتا ہوں, میں ڈرتا ہوں, لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجلس میں صرف گریا اور جملہ سن لو. اگر دل کمزور ہے تو قسم خدا کی اٹھ کے مجلس سے چلے جاؤ, میں شکوہ نہیں کروں گا. میں جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اس سینٹر میں جملہ پڑھ دوں گا, پھر کچھ بھی ہو. کہا زین العابدین نے کہا میں نے شام غریبہ میں 2 کو دیکھا تھا, غشی کا عالم تھا, جلتے ہوئے خیمے کی رات پہ میں پڑا تھا, مگر میں نے 2 کو دیکھا ہے, تو اور ایک شمر ملعون, میں نے 2 کو دیکھا ہے. کہ کیا ہوا تھا جانتے ہو, تب تم نے جب چادر کو چھینی تو ظلم کی انتہا یہاں پہ نہ رکی, تو شمر کے ساتھ تھا, میری پھوپھی کی چادر تیرے پاس تھی, اور جانتے ہو ملعون کہاں پہنچا, نہر فرات پہ جہاں عباس کا کٹا ہوا لاشا پڑا تھا, اور جا کے ایک جملہ کا عباس تجھے اپنی بہن کی چادر پہ بڑا ناز تھا نا, یہ دیکھ زینب کی چادر میں لایا ہوں, بس مجلس تو ختم ہو گئی. ماتم کرتے ہو, آوازیں بلند ہے, جو جس مقام پہ بیٹھا ہے آج وہ ہے. تجھے اپنی بہن کی چادر کا بڑا خیال تھا, تجھے بڑا ناز تھا زینب کے پردے پہ, دیکھ چادر لے آیا. آپ نے دیکھا, اس لیے کہا یہ امام جو ہے نا یہ غیور ہے, اس لیے کہا کہ زین العابدین غیرت مند ہے, اس لیے امیر المومنین نے حسین سے وصیت کی تھی بیٹا اس کا خاص خیال رکھنا, کوئی کنیز بھی اس کے سامنے سے نہ گزرے. یہ زین العابدین بہت کمزور دل کا امام ہے, اس کے سامنے سے کوئی کنیز نہ گزرے.
اب یہ امام آ گئے مدینے میں. اب جانتے ہو, سنو میرے نوجوانوں, بہت آہستہ سے مسائب پڑھوں گا. قاضی نور اللہ شوستری کو گواہ بنا کے پڑھوں گا. مجالس المومنین نے بہت وضاحت کے ساتھ مسائب ہے, سنو گے. کہا دیوار مدینہ کے پاس ایک خیمہ لگا رکھا تھا. یہ خیمہ سیاہ رنگ کا تھا. جب دوپہر ہوتی تھی نماز سے فارغ ہو کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. شال ازا گلے میں ہوتی تھی, جب تک زندہ رہے اس خیمے میں بیٹھے. یعنی ایک ازا خانہ بنا رکھا تھا. سارے چاہنے والے وہاں جمع ہوتے تھے دوپہر میں, اور امام سناتے تھے کربلا کے واقعات. سوچو جب مجھ سے سن کے آپ کی یہ کیفیت ہے, جب بیٹا سناتا ہوگا کربلا کے واقعات, تو سوچو کیا گزرتی ہوگی جب وہ کہتا ہوگا میں نے آنکھوں سے دیکھا. جب وہ کہتا ہوگا کہ میں نے پامال لاشا اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیا گزرتی ہوگی. وہاں خیمہ نصب کر رکھا ہے, وہاں پہ بیٹھے ہیں زین العابدین. کسی نے آ کے کہا, عجیب جملہ لکھا, کہا جب وقت صبح آتی تھی تو روتے تھے, ظہر کا وقت آتا تو روتے تھے, اور جب عصر کا وقت آتا تھا نا تو چیخ مارتے تھے اور گر جاتے تھے. عصر کا وقت آتا تھا چیخ مارتے تھے اور گر جاتے تھے. عصر کے وقت کبھی سلامت نہ رہا آپ کا امام. اور کہا کیفیت کیا ہے سنو, کہا دسترخوان پہ کھانا آتا تھا تو تڑپ جاتے تھے. میں کہاں سے لاؤں اس سے زیادہ نازک جملے آپ کے لیے. کہا اس کے بعد اگر کبھی ٹھنڈا پانی دیکھ لیا تو بے ہوش ہو جاتے تھے. اور پھر اتنا روتے تھے دسترخوان پہ, اتنا روتے تھے کہ ایک مرتبہ تو حد ہو گئی, منہال آ گئے قریب, منہال آ گئے قریب. آگے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, اتنا روتے کیوں ہو. بس ایک جملہ کہا, منہال تو نے انصاف نہ کیا, منہال تو نے انصاف نہ کیا. کیا کہا کہ شہادت میرا ورثہ ہے تو میں روتا کیوں. بے شک شہادت میرا ورثہ ہے, مگر کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ میری ماں کے سر سے چادر چھینے, میری بہنوں کے ہاتھ باندھے جائے, کیا یہ بھی میرے ورثے میں لکھا ہے تم نے. آوازیں بلند ہو گئی, میری پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں, کیا یہ بھی میرے ورثے میں لکھا ہے. رونے لگے. اب سنو دل کتنا کمزور تھا, دل کتنا کمزور تھا. قسم خدا کی کربلا کے واقعے کے بعد مسلمان جیسے بھی ہو, مگر جو مدینے میں قصاب تھے نا, جو قصائی تھے, انہوں نے باقاعدہ یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جانور کو جب ذبح کرو تو پہلے یہ دیکھا کرو زین العابدین تو سامنے سے نہیں آ رہا ہے. میں اس سے زیادہ نازک مصائب آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا. یہ باقاعدہ طے کر رکھا تھا کہ جب زین العابدین آئے نا تو دمبوں کو کبھی ذبح نہ کرنا, بلکہ دستور یہ تھا کہ دیکھو اکثر زین العابدین آ جاتے ہیں دادی کی قبر سے, تو دیکھو جب جانور ذبح کرو تو پردہ ڈال دیا کرو, زین العابدین خون نہ دیکھ لے, زین العابدین ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ لے. مگر ایک دن تو قیامت آ گئی. مجالس المومنین میں لکھا ہے ایک دن قیامت آ گئی. عجیب اتفاق تھا, کیا ہوا, شال ازا ایسے گلے میں پڑی تھی, دادی کی قبر سے آ رہے تھے, مدینے کے قیابان سے گزرے, کیا دیکھا, ایک بکرا ہے زمین پہ پڑا ہے, اس کے پیر باندھ رکھے ہیں, قصاب کے ہاتھ میں چھری ہے, قصاب کے ہاتھ میں چھری ہے. وہ بسم اللہ کہہ کے چھری کو چلانا چاہتا تھا. امام جلدی سے توڑے, ذرا ٹھہر بھائی, بھائی ٹھہر جا, ٹھہر جا. اب وہ قصاب گھبرا گیا, وہ شرمندہ ہو گیا, پشیمان ہو گیا, بولا کچھ نہیں. کہا نہیں بھائی, نہیں بھائی, ہم ذبح کرنے سے کم منع کرتے ہیں, ہم کم منع کرتے ہیں ذبح کرنے سے. بھائی بس ایک التماس ہے. کیا کہا جب اس جانور کو ذبح کرو تو اس کا بچہ تو آس پاس موجود نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. نہیں میں بخدا اب مسائب نہیں پڑھ سکتا, میرے دل میں درد ہونے لگتا ہے, میں مسائب نہیں پڑھ سکتا. میرے نوجوان میرے سامنے بیٹھے, مجھے اپنے بزرگوں کے دلوں کا خیال ہے. کہا بھائی اتنا بتا دو, جب جانور کو ذبح کرتے ہو کوئی دوسرا جانور تو نہیں کھڑا. قصاب کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا. کیا جملہ سنو گے, سنو گے. کہا ہم نے آپ کے جج سے سنا ہے جب جانور کو ذبح کرو تو سامنے کوئی جانور موجود نہ ہو. بس زین العابدین نے سنا, کہا نا میرا بابا ذبح ہو رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. آپ جملہ سنو گے, نانا کون سی شریعت ہے, اکبر ذبح ہو رہا تھا, میرا بابا دیکھ رہا تھا, میرا بابا دیکھ رہا تھا. جملہ سنو گے. کہا بھائی تمہیں یہ شریعت یاد رہ گئی, یہ شریعت یاد رہ گئی. اب زین العابدین نے کہا میری نگاہوں کے سامنے میرے بھائیوں کو بھتیجوں کو مارا گیا, میں دیکھتا رہا, میں پھر بھی زندہ رہا.
अब जुमला सुनोगे, दूसरा जुमला कसम खुदा की सुनो। भाई जब तुमने इसको ज़बह किया तो पहले पानी तो पिला लिया, तुमने पानी तो पिलाया है ना। तब साहब ने हाथ जोड़ के कहा हमने आपके नाना की सीरत को पढ़ा है कि जानवर को उस वक्त तक ज़बह न करना जब तक पानी न पिला दो। कहा भाई क्या मेरा पापा इस लायक मिला था? शेर का खंजर चल रहा था और फूफी कह रही थी माँ जाया बहुत प्यासा है। मदीने वालों, क्या मेरा बाबा इस काबिल भी न था कि उसे 2 घूंट पानी के मिल जाते? अल्लाह होकर इसके बाद का भाई अब आखिरी जुमला सुन लो, फिर शहादत है बस 1 मिनट में ज़हमत तमाम। तुमने छुरी को तेज तो कर लिया ना, छुरी को तेज तो कर लिया ना। का मौला क्यों? का ताकि इसको तकलीफ ना हो, बस छुरी 1 मरतबा चले और ये ज़बह हो जाए। का ये भी आपके जब की सीरत है? का मेरा बाबा ज़बह हो रहा था, खुद खंजर चल रहा था और कैफियत ये थी शिवर खंजर चला रहा था, आशस खड़ा हुआ पत्थर मार रहा था, नेजा मार रहा था, रेता फेंक रहा था, पत्थर फेंक रहा था, मेरी पुप्पी देख रही थी। हाय ये गरीब ऐसे रोता रहा, ये गरीब ऐसे रोता रहा, तुम्हारा इमाम ऐसे रोता रहा, करबला के मसाइल सुनाता रहा। होते होते 25 मुहर्रम आ गए, लोगों को इसका रोना गवारा न था। आप खुश नसीब हो, रो रहे हो तो कोई तमाचे नहीं लगा रहा है, कोई आके ऐसा खाने से निकाल नहीं रहा है। 25 मुहर्रम की शब आ गई, मेरे गरीब को जहर दे दिया। इमाम बाकर आगे बढ़े, बाबा का सर उठाया, सीने से लगाया। मैं कहूंगा मौला जब जहर दिया, जब तड़पे बेटा मौजूद था ना, बेटा मौजूद था ना। हाय मेरा मौला जब शहीद हुए बेटा पे होश पड़ा है। यहाँ तक के रात आ गई, अभी ताबू तारा भी आप कांधा देंगे। रात के वक्त था, मोहम्मद बाकर ने गुस्लो कफन दिया, गुस्लो कफन दिया। एक मरतबा ताबूत चला मदीने की गलियों से बकिया की तरफ। बस इमाम बाकर ने एक मर्जिया कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, आपको दफन कर दिया गया। हाय करबला में मेरे जद्दे अमजद अजब नहीं बकिया में ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा ताबूत उठा करबला में, मेरा गरीब बाबा, मेरा भाई अकबर, मेरा चचा अब्बा, वाह मुसीबत वाह हुसैन।